السلام علیکم. آئی ہوپ ایوری ون از فائن. اور آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل انیشیل پرابلم تو پاکستان سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو اس سے پہلے ہم نے 3 لیکچرز کے اندر انیشیل پرابلمس آف پاکستان کو ڈسکس کیا تھا. پہلی لیکچر کے اندر ہم نے ریڈ کلف ایوارڈ کو ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد 2 ویڈیوز کے اندر ہم نے ایک ویڈیو کے اندر پاکستان جب بنا تو اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھے اور جو ڈویژن آف اسیٹس کا مسئلہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور مسائل تھے، ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز کا مسئلہ تھا، ان کو ڈسکس کیا تھا. اور تیسری ویڈیو کے اندر ہم نے جو پرنسلی اسٹیٹس کا مسئلہ تھا، اور اسپیشلی ہم نے کشمیر کو زیادہ فوکس کر کے ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انیشل پرابلمس تھے، جو مسائل یہ سب تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل تھے، اور ان مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کیا کی گئیں، اور خاص کر کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کیا رول تھا، انہوں نے کیا رول اس کے اندر جو ہے وہ پلے کیا. تو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو کانگریس تھا، انڈین نیشنل کانگریس جو تھا، جو اپوننٹ تھا، آپ سمجھ لیں آل انڈیا مسلم لیگ، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ انڈین نیشنل کانگریس تھا جو یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ انڈیا کے 2 حصے ہوں اور پاکستان بنایا جائے. تو ان کا یہی مقصد تھا، اور انہوں نے اس طرح کی ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نہ بن پائے. اور ان کا یہ کلیم تھا کہ پاکستان اگر بن بھی گیا تو پاکستان چل نہیں پائے گا. تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان شل ناٹ بی ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنینشلی وائبل. نہ تو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ ملک کو چلائے. کس طرح ملک چلے گا؟ ایک نیا ملک نہ جس کے پاس کوئی ایڈمنسٹریشن ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اپنی فوج ہے ابھی، اور نہ کوئی سول سرونٹس ہے. مطلب کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سسٹم ہی موجود نہیں تھا. اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو اور اتنے بڑے ملک کو اس طرح چلانا ایک ناممکن ہی ظاہر سی بات ہے دکھتا ہے. تو ان کا یہی ایک کلیم تھا کہ پاکستان اگر بن بھی جائے، آپ کہیں کہ پاکستان ہم نے بنا دیا، لیکن پھر بھی پاکستان فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی یہ وائبل نہیں ہوگا. اور دوسرا مسئلہ جو مسائل جتنے پیدا ہوئے، میسو پرابلمس اینڈ دی پریڈکشنز اینڈ ڈیزائرس آف دی اوپوننٹس، اتنے بڑے مسائل دیکھ کے جو ہے وہ ہمیں اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے مسائل کس طرح حل ہوں گے. ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش جو آج کل ہے وہ کتنا دور تھا جیوگرافیکلی، اور ویسٹ پاکستان کہاں پر تھا، اور مختلف طریقے کے لوگ تھے پاکستان کے اندر. اور ابھی جیسا میں نے کہا کہ کوئی سسٹم بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسا ہی لگ رہا تھا. تو اس وقت کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی بڑا رول پلے کیا، اور انہوں نے کچھ اس طرح کے اسٹیپس لیے جن سے ایک تو انہوں نے جو ہے وہ لیڈرشپ، ایک لیڈر والا رول پلے کیا. انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ انسپائر کیا، انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، انہوں نے کریج دی لوگوں کو کہ یہ ممکن ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت بڑا رول پلے کیا. تو ان کی کیا ایفرٹس تھیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ، اب پاکستان بن گیا تو اب پاکستان بننے کے بعد اسے چلانا ہے، اور اسے چلانے کے لیے ایک قانون چاہیے. کس طرح کے قوانین وہاں پر بنانے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو سب سے پہلا ٹاسک جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کا ٹاسک تھا. تو کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کسی بھی ملک، کسی بھی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا جو سپریم لا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا لا، یا جس کو ہم فنڈامنٹل لا کہیں. اب یہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ایک بیسک لا ہوتا ہے، آپ ملک کے اندر جتنے بھی قوانین بنائیں گے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت بنائیں گے. فار انسٹنس اگر میں کہوں کہ آپ ملک کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی قانون بنانے جا رہے ہیں، تو اب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. تو آپ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ اس ایج سے لے کر اس ایج کا بندہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن سے کنفلکٹ کرے گا.
تو یہ میرا ایگزامپل دینے کا مقصد کہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ سپریم لا کہلاتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی بھی ملک کا، جس کے تحت اس ملک کو چلایا جاتا ہے، جس کے تحت اس ملک کے اندر دوسرے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن ایک فنڈامنٹل لا ہوتا ہے کسی بھی ملک کا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ اگر ہم نے ملک بنا دیا ہے تو اب ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جس کے تحت ہم ملک کو چلا سکیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا جو آزادی کا دن تھا 14 اگست، اس سے پہلے آن 11 اگست 1947 کو فرسٹ سیشن آف دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ بلایا گیا تھا۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وہ اسمبلی ہوتی ہے، اس کو اسمبلی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن بنا رہا تھا، تو ہم اسے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں کے پاس یہ ان کو ٹاسک دیا گیا کہ اپنے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے تو ہم اسے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا سیشن تھا وہ 11 اگست 1947 کو ہوا تھا۔ یہ آپ ایم سی کیوز کے لیے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ وین واز دی فرسٹ سیشن آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان ہیلڈ۔ تو 11 اگست 1947 کو یہ سیشن ہوا تھا۔ اور اس سیشن میں اب آپ کہیں گے کہ وہ لوگ کون تھے جو کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے؟ تو 1945 اور 1946 جب انڈیا پاکستان ایک ساتھ تھے، تو جب الیکشن ہوئے تھے، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں، ہسٹری پڑھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو 1945 اور 1946 میں الیکشنز ہوئے تھے، تو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے جتنے لوگوں نے جو الیکٹ ہوئے تھے ان الیکشنز کے دوران، تو ان الیکشنز کے دوران جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے تو وہی اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو ہے وہ حصہ بن گئے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ جو سیشن تھا، اس کو جو پریزائڈ کر رہا تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کی صدارت کر رہے تھے سیشن کی۔ تو انہوں نے اس سیشن کے اندر جو 11 اگست 1947 کو یہ فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو سیشن ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی۔ پالیسی اسٹیٹمنٹ کا مطلب کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں گائیڈ لائنس دیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ کس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ جو اہم پوائنٹس بتائیں، ان میں سب سے پہلی یہ پوائنٹ تھی کہ بیسڈ آن دا پرنسپلس آف اسلام، کہ پاکستان کا جو آئین بنے گا وہ اسلام کے جو پرنسپلس ہیں، اسلام کے جو پرنسپلس ہیں ان کے تحت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا۔ تو اسلام کے پرنسپلس کیا ہیں؟ اسلام کے پرنسپلس یہ ہیں کہ رول آف لا ہوگا، یعنی انصاف ہوگا۔ اسلام کے پرنسپل یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ تو اس جو بھی یہ اسلام کے جو پرنسپلس تھے، جو آج کل ہم ریاست مدینہ سنتے ہیں، تو جو اسلام کے پرنسپلس تھے ان کے تحت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ڈیموکریٹک ان نیچر ہوگا۔ ڈیموکریسی اسے کہا جاتا ہے رول آف پیپل، مطلب آج کل جس طرح ہمیں ایک حق ہوتا ہے کہ ہم ووٹ دیں اور ہم ووٹ دے کے اپنے اوپر جو ہے وہ حکمران جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے قائد اعظم نے کہا کہ ڈیموکریٹک ان نیچر ہوگا، مطلب کہ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان کا رول ہوگا اور وہ ان کی جو خواہشات ہوں گی اسی طرح کا کانسٹیٹیوشن ہوگا جس طرح کا عوام چاہے گا۔ تو تیسری پوائنٹ یہ تھی پاکستان ول ناٹ بی اے تھیوکریسی۔ اب تھیوکریسی کا مطلب کیا ہے؟ تھیوکریسی کا مطلب یہ ہے کہ تھیوکریسی بیسیکلی اس رول کو کہا جاتا ہے جس میں جو کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، اگر ہم اپنی بات کریں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے مذہب کے لوگ کون سے ہیں؟ جنہیں ہم مولوی کہتے ہیں، یا پھر اگر کرسچن ہیں تو ان کے کون ہوتے ہیں؟ پریسٹ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا، مطلب یہاں پر صرف ایکسٹریمزم، یعنی انتہا پسند جو مولوی یا پھر جو بھی مذہب سے ریلیٹڈ جو انتہا پسندی ہے وہ اس ملک کے اندر نہیں ہوگی۔ مطلب کہ ہر کسی مذہب کے لوگوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے اس ملک کے اندر۔ اور انہوں نے یہ اس بات پر زور دیا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ ود ان دا منیمم ٹائم، کہ انہوں نے کہا کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ اپنا آئین بنایا جائے۔ اب پاکستان، آپ نے کہا کہ 11 اگست، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ 11 اگست 1947 کو جو ہے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو ہے وہ سیشن ہوا، تو اب 14 اگست کو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے، تو کیا 3-4 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن نہیں بن پائے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں بن پائے گا۔ تو اس وقت جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یعنی پاکستان اور انڈیا جب ایک ساتھ تھے، تو وہاں پر ایک انگریزوں نے ایک قانون
لائے تھے انگریز گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نام سے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے. تو وہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا، اس کو فی الحال عارضی طور پر جو ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرار دیا گیا کہ جب تک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بن جائے تب تک جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. تب تک وہ پاکستان کا آئین کہلائے گا. تو اس میں کچھ امینڈمنٹس کیے گئے، کچھ چینجز کیے گئے، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بیکیم دی انٹرم کانسٹیٹیوشن آف دی پاکستان، کہ جب تک پاکستان اپنا آئین بنا لے تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پاکستان کا عارضی آئین ہوگا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کو الیکٹ کیا گیا ایز دا پریزیڈنٹ آف دی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، کہ پاکستان کی جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی اس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، اس جو ہے وہ سیشن تھا جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا، اس میں الیکٹ کیے گئے. سو دس واز آل اباؤٹ دی جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کا جو ایک مسئلہ تھا، اس کے بارے میں یہ سب جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے چاہیے. اس کے بعد بڑا مسئلہ تھا فارمیشن آف دی گورنمنٹ. اب ملک بن گیا، کانسٹیٹیوشن کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں اب، لیکن گورنمنٹ بھی تو بنانی ہے. جب تک کا آئین بن جائے اور جب تک دوسرے مسائل حل ہوں تب تک ہمارے پاس ایک حکومت بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح بیکیم دا فرسٹ گورنر جنرل، قائد اعظم فرسٹ گورنر جنرل بن گئے، اور لیاقت علی خان بیکیم دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان، اور 5 ممبرس کا ایک کیبنٹ بنایا. کیبنٹ کابینہ جسے کہتے ہیں، جس میں آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں. ایک لا منسٹر ہوتا ہے، مطلب کہ جو لا سے ریلیٹڈ مسئلے وہ دیکھتا ہے. پھر ایک فائنانس منسٹر ہوتا ہے جو معیشت سے کے حوالے سے جو مسئلے ہیں وہ دیکھتا ہے. تو ایک کیبنٹ 5 ممبرس کا بنایا گیا. اور یہ جو 1935 کا ایکٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے تحت ملک چل رہا تھا. تو اس میں گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے اندر عمل دخل کرے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کو جو کیونکہ ان کی پرسنالٹی اس طرح کی تھی، ان کا رول بہت بڑا تھا پاکستان بننے میں، تو جو کیبنٹ تھی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سارے اختیارات دیے ہوئے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر کوئی چیز کہیں گے اور کیبنٹ نہ بھی مانے تو بھی وہ چیز قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر ہوگی. تو ان کو جو ہے وہ بہت سارے پاورز دیے گئے تھے. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پبلک سرونٹس تھے اس وقت، جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، جو سرکاری ملازم اگر ہم کہہ لیں، تو ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا گائیڈنس دی. تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو اس وقت کے جو ملٹری اور سول سرونٹس ہیں ان کی کتنی امپورٹنس تھی، کیونکہ ملک اتنے مسائل فیس کر رہا تھا تو ان کی امپورٹنس بہت زیادہ تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو گائیڈ لائنس دیں اور ان کو کہا کہ آپ نے اگر ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اگر آپ ڈبل شفٹ میں اگر آپ کو کام کرنا پڑے، وقت سے زیادہ کام کرنا پڑے، تو بھی یہ ملک اور قوم کی خدمت ہے تو آپ کو اس میں محنت کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا، ایک بات واضح کی کہ آپ سرونٹس ہیں اور رولرس نہیں ہیں. آج کل ہمارے یہاں جو سول سرونٹس ہیں، جس طرح آپ اگر دیکھ لیں، اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، ڈپٹی کمشنر ہو گیا، یا پھر دوسرے بھی سول سرونٹس جتنے بھی ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو رولر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو عام لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں خود سے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے سول سرونٹس کو یہ بات کی کہ آپ سرونٹس ہیں، آپ رولرس نہیں، آپ یہ لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ گائیڈنس تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو انہوں نے سول سرونٹس کو جو ہے وہ دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور نیشن کانفیڈنس بلڈنگ، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. جیسا کہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ پاکستان چل نہیں پائے گا، اس کے جو اپوننٹس تھے، جو کانگریس اور یہ جو انڈینس تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان چل نہیں پائے گا. تو اس وجہ سے ڈی مورلائزیشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ تھی لوگوں کے اندر. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا کہ ان کو ایک کریج دی اور ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ کیا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہم اگر ایک قوم کی طرح کام کریں تو ہم اس ملک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان کی قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بہت ہی فیمس کوٹیشن ہے، دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑی فیمس کوٹیشن ہے جو انہوں نے اس وقت کہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کامیاب ملک بن جائے گا، ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، اور یہ چل بھی جائے گا
اگر ہم لوگ ایک ساتھ رہے اور اگر ہم نے محنت کی تو یہ جو ڈیمورلائزیشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اس کو ختم کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے. اس کے بعد نیشنل سولیڈیرٹی اینڈ اسٹیبلٹی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. نیشنل سولیڈیرٹی اور اسٹیبلٹی ہے کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو نیشنل سولیڈیرٹی مطلب کہ ایک قوم بننا، اسٹیبلٹی مطلب وہ ایک قوم کی طرح ہم ہوں. آج کل اگر آپ دیکھیں تو اینٹی پاکستانی پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کے مخالف جو قوتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں سندھی مہاجر، پنجابی سندھی اور جو ہے وہ سندھی پشتون کبھی ہو گیا، کبھی پنجابی پشتون، تو یہ جو مختلف قومیں کنسیڈر کی جاتی ہیں ان کا مسئلہ جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے کہ سندھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، پنجابی ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہیں، بلوچ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ لیے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ڈیوائیڈ تھی نا، یہ نیشنل سولیڈیرٹی نہیں تھی کہ ایک قوم کی طرح ملک نہیں چل پا رہا تھا. اینٹی پاکستانی پروپیگنڈا بھی تھا اس وقت، اور آج بھی جس طرح ہمارے پاس موجود ہے تو اس وقت بھی یہ بہت زیادہ تھا. بنگالی بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھے. تو یہ ایک ڈیوائیڈ پاکستان کو کرنے کی کوشش کی گئی. تو قائد اعظم نے جو ریجنل مطلب کہ ریجن، سندھ ایک ریجن ہے، پنجاب ایک ریجن ہے، اور لنگوسٹک جو زبانی اور جو پروونشل ڈفرینسز تھے، جو اختلافات تھے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بنگالی کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج بنایا جائے، اور پاکستان کے اندر جو ہے اردو اسپیکنگ کہہ رہے تھے کہ اردو کو نیشنل لینگویج بنایا جائے. تو یہ بہت سارے ڈفرینسز تھے. اور سندھ کے جو لوگ تھے، سندھی تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کراچی کو پاکستان کا کیپٹل نہ بنایا جائے. اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے. تو قائد اعظم نے جو ہے نیشنل سولیڈیرٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے بھی بہت بڑا کردار انہوں نے جو ہے وہ رول پلے کیا انہوں نے. اور انہوں نے وزٹ کیا پروونسز کو، اور اس کے بعد ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی جو آج کل بنگلہ دیش میں ہے، ایسٹ پاکستان میں جو تھی، ان کے اسٹوڈنٹس کو اسپیچ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی that I assure you divided you fall, united you stand، کہ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو آپ کیا کہیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، اور اگر آپ ڈیوائیڈ ہوں گے تو آپ کیا گر جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانیوں کو یہ کہا کہ آپ ایز اے پاکستانی سوچیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو جو چیز جو اکٹھا کرتی ہے وہ اسلام ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسلام کے تحت جڑے ہوئے ہیں. آپ سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی اور بنگالی کے حساب سے مت سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ پاکستانی ہیں. یہ سارا پاکستان آپ سب کا ہے. یہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان یا بنگال کا جو ڈفرینس ہے اس کو ختم کریں اور ایز اے مسلم سوچیں، اور ہم ایک مسلم جو ہیں وہ قوم کہلائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں کوئی بھی ڈفرینسز نہیں ہیں. یہ ملک جو ہے یہ سب کا ہے اور ہم سب نے مل کے یہ محنت کرنی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی تھی. اس کے بعد کچھ اور بھی امپورٹنٹ اسٹیپس لیے گئے قائد اعظم کی جانب سے اور دوسرے بھی جو ہمارے لیڈرز تھے. کیا اسٹیپس لیے گئے؟ کراچی کو کیپٹل کیا گیا پاکستان کا. تو یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے. وچ واز دا فرسٹ کیپٹل آف پاکستان، تو کراچی تھا. اردو کو نیشنل لینگویج کیا گیا. پاکستان کی پہلی نیشنل لینگویج آج بھی اردو ہی ہے، تو اس وقت بھی پاکستان کی جو نیشنل لینگویج بنائی گئی وہ اردو تھی. اور اس کے بعد افتتاح کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے on جولائی 1, 1948. یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب کیا گیا؟ جولائی 1, 1948. اور فیڈرل کورٹ کو اسٹیبلش کیا گیا، جسے آج کل ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں. اس کو بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے تاکہ ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم ہو جلد سے جلد. اور ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ریفیوجی ریلیف فنڈ کا جو ہے وہ قیام کیا. اسے ہم پہلے والے لیکچرز کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں. ریفیوجی ریلیف فنڈ کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت کے امیر لوگ تھے، اس وقت کے جو ایسے لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو ریلیف فنڈ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں
تاکہ جو ریفیوجیز جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں انڈیا سے پاکستان کی طرف، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. تو یہ امپورٹنٹ اسٹیپس تھے جو لیے گئے. سو دس واز آل اباؤٹ اٹ. اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ کرے گی اس ٹاپک کو سمجھنے میں. سو تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.